کہ جب آپ کی اولاد جوان ہو جائے تو اب اپنے ہر فیصلے کی ذمہ دار وہ خود ہے. جب آپ کی اولاد جوان ہو جائے، اڈلٹ ہوڈ میں آ جائے، تو پھر اپنی زندگی گزارنے کی ذمہ داری اس کی اپنی ہے. اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ تمہاری بیٹی نے کیا کیا، تمہارے بیٹے نے کیا کیا. آپ سے نہیں ہوگا، اسی سے ہوگا. مسلمان کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کا حکم ہے. قرآن کہتا ہے کہ مسلم کی شادی مسلمہ سے ہو، مومن کی شادی مومنہ سے ہو، ذاکر کی شادی ذاکرہ سے ہو، موقن کی شادی موقنہ سے ہو. تو ہم مسلمان قرآن کے اس فارمولے پر عمل پیرا کہاں ہیں؟ مسلمان کی بات ہو رہی ہے. کتنے مسلمان دیکھے ہیں آپ نے ایسے کہ جن کے یہاں شادی وغیرہ ہو تو پھر وہ یہ جائزہ لیں کہ بھئی اس لڑکی سے شادی کریں گے جو مومنہ ہوگی. دین کی وجہ سے شادیاں کہاں کرتے ہیں ہم؟ ایسی لڑکی سے شادی کرانا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں پوچھنا چاہتے کہ اس کا دین کیسا ہے، اللہ رسول پر ایمان بھی ہے کہ نہیں. دین کی ہمیں کہاں فکر ہے. تو اس دور میں تو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے کہ کون کس سے شادی کر رہا ہے. اور واقعی قرآن کے فلسفے پر دیکھیں تو کسی کی شادی نہ ہو. کیوں نہ ہو؟ کہیں لڑکا مومن نہ نکلے، کہیں لڑکی مومنہ نہ ہو تو شادی کیسے ہوگی؟ شادی تبھی ہوگی نا کہ یہ بھی مومن اور وہ بھی مومنہ. تو آج کے دور میں تو صورت مومنہ کرتوت کافرہ، کہ شکل صورت ہماری مومنوں جیسی ہے اور کرتوت ہمارے کافروں جیسے. تو قرآن کو ہم نے پکڑا کبھی بھی نہیں ہے، چھوڑا ہوا ہے. مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کے ہم نے اوپر رکھا ہوا، اس کو پڑھتے تھوڑی ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے. دین کی پرواہ تو وہ کرے جو خود دیندار ہو. اور ہمارے مسلمان زیادہ تر تو منافق ہیں. ہم ہندوؤں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں بھائی یہ تو بنیے ہیں، ذات پات کا فرق رکھتے ہیں. اور ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اندر بھی وہی چیز ہے، ذات پات کا فرق. ہم برادری سے باہر شادی نہیں کرتے. کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے جی ہم تو غیر سید سے شادی نہیں ہوتی ہماری، صرف سیدوں میں کرتے ہیں. کوئی آرائی ہے تو آرائی میں کرے گا. امت مصطفیٰ کا تو کسی کو خیال ہی نہیں ہے. یہ تو کوئی کہتا نہیں ہے جب میں امت مصطفیٰ سے ہوں. کہتے اسلام کی پہچان کہاں گئی؟ مصطفیٰ کی نشانی کہاں گئی؟ اور تو اور فرقوں میں ہے یہ بات. ہم تو اہل سنت والجماعت، ہم دیوبندیوں میں شادی نہیں کرتے، شیعوں میں شادی نہیں ہوگی. اور جب مسلمان کے دل میں بھی شیطان بیٹھا ہو، ہندو کے دل میں بھی شیطان بیٹھا ہو، تو کیا فرق پڑتا ہے کون کس سے شادی کر رہا ہے؟ فرق اس وقت پڑتا ہے جب تمہارے اندر دین ہو، جب تم دیندار ہو. اگر تم دیندار نہیں ہو، ہٹلر سے شادی کر لو، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں قرآن و حدیث کو پڑھ کے جو میں نے سمجھا ہے وہ کیا ہے. میں یہ سمجھا ہوں قرآن مجید کا مغز شادی کے بارے میں کہ اگر آپ ایک خدا کے ماننے والے ہیں تو اللہ نے منع کیا ہے کہ تم کسی مشرک سے شادی نہ کرو. اب یہ جتنے بھی ادیان آئے ہیں، فرض کریں یہ جو ملت ابراہیم ہے، ملت ابراہیم کیا ہے؟ یہودیت، عیسائیت، اسلام. یہ تین مذہب ملت ابراہیمی کہلاتے ہیں، ابراہیم کے ماننے والے کہلاتے ہیں. تو ملت ابراہیم میں جو لوگ ہیں وہ آپس میں شادیاں کر سکتے ہیں. یورپین یونین کی طرح ہے، یہ فری موومنٹ ہے نا جس طرح یورپین یونین میں. اس طرح یہ ملت ابراہیمی کے لوگ ہیں. ملت ابراہیمی کی بنیاد دین حنیف پر ہے، توحید، ایک خالق کو ماننے والے، ایک خالق کو پوجنے والے، وہ کہلاتے ہیں توحید پرست. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں مونوتھیسٹ. تو ملت ابراہیمی کا مغز کیا ہے؟ دین حنیف. دین حنیف سے مراد توحید پرست، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے. ان میں آپس میں شادیاں جائز ہیں، ورنہ اہل کتاب کے مابین شادیاں جائز ہیں. بھائی بطور مسلمان ہم کیا سمجھتے ہیں کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، یہی کہتے ہیں نا. توریت ہے، زبور ہے، انجیل، بائبل اور قرآن، یہ جو ہے آسمانی کتاب. تو اب ان پر جو عمل پیرا ہیں ایک دوسرے کے نبیوں کو مانتے ہیں. 1,24,000 پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں مسلمان کہ نہیں؟ لاتے ہیں نا. تو اب جو دنیا میں دین ہے 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی نہ کسی کا بنایا ہوا دین ہے. جیسے ہندو دھرم ہے، یہ جو ہندو دھرم ہے اب جو اس کی ساخت بن گئی ہے اس میں بہت سارا رد و بدل اور گڑبڑ ہو چکی ہے. لیکن بنیادی طور پر ہندو دھرم جو ہے وہ آدم صفی اللہ کی امت کی کڑی ہے، چین ملی ہوئی ہے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ ہندو دھرم جو ہے وہ سب سے زیادہ قدیم مذہب ہے. قدیم سب سے زیادہ نبی کون ہے؟ آدم صفی اللہ. تو یہ ان کے دین کی کڑی ہے. اب جس طریقے سے یہودیوں کے انبیاء جب گزر گئے اس دنیا سے تو بعد میں یہودیوں نے بہت سے من گھڑت عقائد اپنا لیے، بہت سارے من گھڑت عقائد جو ہے وہ شامل کر لیے، جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا. اس کے بعد عیسائی آئے، عیسائیوں نے بھی بہت سارے من گھڑت عقائد جو ہے اپنا لیے، اللہ ان سے بھی ناراض ہوا اس بات پر. لیکن جن یہودیوں نے اپنے دین پر صحیح عمل کیا اور کوئی ان کا عقیدہ من گھڑت نہیں تھا، جو تعلیم اس کے نبی نے ان کو دی اس پر قائم ہے، تو وہ صحیح ہے. جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر من و عن اس پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی جھوٹی بات، کوئی اپنی طرف سے رائے انہوں نے دین میں شامل نہیں کی، خالص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، وہ عیسائی بھی صحیح ہیں. تو
تو اسی طریقے سے جن ہندوؤں نے خالص آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کیا ہے وہ ہندو بھی صحیح ہو گئے. آدم علیہ السلام نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ بہت سارے خدا ہیں، انہوں نے تو ایک خدا کی تعلیم دی تھی. اچھا، اب اگر آپ ہندو دھرم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندو بھی مونوتھیسٹ ریلیجن ہے، ایک خدا کو ماننے والے. بات ساری ہے الفاظوں کا ہیر پھیر.